अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इन्होंने मिलकर अजदहे की लाश को दीवार के साथ कर दिया। फिर इन्होंने ये हैरत अंगेज मंजर देखा कि चूंटियां इन्हें भूलकर अजदहे की तरफ बढ़ रही थीं। इससे ज़्यादा हैरत अंगेज मंजर ये था कि चूंटियां इसके पूरे जिस्म पर फैल गईं। अजदहा इनकी नज़रों से गायब हो गया और चींटियां नजर आती रह गईं। कमाल है, ये पूरे अजदहे पर इस तरह छा गई हैं कि असल अजदहा नजर भी नहीं आ रहा। तादाद ज्यादा है ना इनकी। देखो, जिन चींटियों को जगह नहीं मिल रही किस तरह कोशिश कर रही हैं अजदहे के जिस्म तक पहुंचने की। इन्होंने देखा वाकई बेशुमार चूंटियां अभी तक अजदहे के जिस्म पर जगह नहीं पा सकी थी। ताहम अब सबके सब इसके आसपास जमा हो चुकी थी और इनके लिए रास्ता साफ था। ये देखकर आफ्ताब बोला, वाह अंकल, कमाल की तरकीब आपके जहन में आई है। मान गए। चलो शुक्रिया, तुमने माना तो। अब आगे चलें। हाँ बिल्कुल। वो आगे बढ़े। चूंटियों ने इनकी तरफ देखा तक नहीं और फिर वो इस जगह से भी आगे निकल गए जिस जगह चूंटियों से इनकी मुलाकात हुई थी। आगे तो गार साफ नजर आ रहा है। पता नहीं आगे कोई खतरा है या नहीं, ये तो आगे चलकर मालूम होगा। मुनव्वर अली खान बोले। इनके कदम उठते रहे। गार शैतान की आंत की तरह लंबा था और खत्म होने में नहीं आ रहा था। वो चलते चलते थक गए। इंस्पेक्टर रहमान मिर्जा और मुनव्वर अली खान ने इनके चेहरों पर थकन का असर देखकर कहा, थक गए हो तो कदरे आराम कर लेते हैं। इस इस गार में? आफताब ने डरे डरे अंदाज में कहा। हाँ क्यों, यहाँ क्या खतरा है? कम से कम वो चूंटियां तो इधर आ ही सकती हैं। वो तो खुद अजदहे को खाने में मसरूफ हैं। कब तक? आखिर वो अजदहे को चट कर जाएंगी। अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। मुनव्वर अली खान ने घबरा कर कहा और हद दर्जे खौफजदा नजर आने लगे। वो सब के सब खौफ के आलम में पत्थरों की बारिश को देख रहे थे। ये बारिश 15 मिनट तक जारी रही। जिन पत्थरों को वो बहुत छोटे छोटे ख्याल कर रहे थे, इनके गिरने के बाद इन्होंने देखा वो कई कई मन के तो जरूर थे। उफ मेरे मालिक, अगर ये बारिश शहर पर हुई तो? इसका रुख शहर की तरफ ही था। ये तो मैंने इसका रुख तब्दील कर दिया है। प्रोफेसर अल्मान ने हंस कर कहा, इस शहर का निज़ाम अब मेरे हाथ में है। ये यहाँ जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। हुकाम दखल नहीं देंगे। अगर दखल देना है तो अभी ये मुझे बता दें, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। नहीं, लोग चिल्लाए। मेरे एक तरफ हटने से कोई खास बात नहीं होगी, बस शहर पर सिर्फ पत्थरों की बारिश होगी। और अगर आपने मुझे अपना हुक्मरान बना लिया तो आपके शहर पर पत्थर नहीं बरस सकेंगे। अगर आपने मुझे अपना हाकिम ना माना तो पत्थर बरसेंगे। फैसला आप लोग कर लें। हम आपको अपना हाकिम मानते हैं। पूरा शहर चिल्ला उठा। बहुत खूब, लेकिन मुझे हाकिम मानना इतना आसान काम नहीं है। क्या मतलब? मैं हजरत ईसा का मानने वाला हूँ। वो जो दीन हमारे पास लाए थे, मैं इस दीन का पैरोकार हूँ। जब तक आप सब इस दीन के ताबे ना आ जाएंगे, आप पत्थरों की बारिश से नहीं बच सकेंगे। इसलिए कि पत्थरों की बारिश हर इस शहर पर होगी जो ईसाइयत कबूल नहीं करेगा, और इस शहर पर नहीं होगी जो ईसाइयत कबूल कर लेगा। क्या? लोग चिल्ला उठे। शोकी ब्रदर्स तो सख्ते में आ गए। अगरचे इन्हें पहले से यकीन हो गया था कि वो ये बात कहेगा। हाँ, अगर ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना पत्थरों की बारिश तुम लोगों का मुकद्दर है। लोग इस तरह खामोश थे जैसे इन पर मौत तारी हो गई हो। शोकी ब्रदर्स और दूसरे ऑफिसर्स के जिस्मों में सनसनाहट फैल चुकी थी। वो पूरी तरह प्रोफेसर अल्मान के शिकंजे में थे। पत्थरों की बारिश को वो अपनी आंखों से देख चुके थे। इनकार की सूरत में मौत इनके सामने थी। दूसरी सूरत में इन्हें अपना मजहब छोड़ना पड़ता। लेकिन मजहब छोड़ना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। क्या सोच रहे हो लोगो? अब तो ये बात भी साबित हो चुकी है कि सच्चा मजहब ईसाईयत है, ना कि इस्लाम। अगर ये बात ना होती तो खुदावंद आलम तुम पर पत्थरों की बारिश क्यों बरसाता? इस सूरत में तो पत्थर हम लोगों के शहरों पर बरसने चाहिए थे। क्या आप लोगों के पास इस बात का कोई जवाब है? मजमा गंग होकर खड़ा रहा। इस सवाल का इनमें से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर थोड़ी देर बाद प्रोफेसर सलमान की आवाज फिर उभरी। अगर आप लोगों को मेरी बात में अभी भी शक है तो मैं एक अपने होटल में चला जाता हूँ। फिर अगर ये बड़ा पत्थर तुम लोगों पर आ पड़ा तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। अब कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? मैं तुम लोगों को इन पत्थरों से सिर्फ इसी सूरत में बचा सकता हूँ कि तुम ईसाई मजहब इख्तियार कर लो।
لیکن ہمارے مذہب کا کیا بنے گا؟ دنیا میں صرف سچا مذہب ہی قیامت کے نزدیک سب کا مذہب ہوگا۔ یہ پیش گوئی ہے بائبل کی، یعنی انجیل مقدس کی۔ اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو اس وقت پتھر ہم پر برس رہے ہوتے، نہ کہ تم پر۔ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ ہم لوگوں کو کیوں بچاتے اور تم پر پتھر کیوں برساتے؟ تو کیا واقعی حضرت عیسیٰ نمودار ہو چکے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل وہ ٹی وی پر خطاب کریں گے۔ لوگ اب بھی خاموش کھڑے رہے۔ شاید اسلام سے منہ موڑنا ان کے لیے عجیب مسئلہ تھا۔ پھر اچانک ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا، میں باز آیا اسلام سے اور قبول کیا میں نے عیسائی مذہب۔ تو پھر تسلیم کرو کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں۔ پھر تو ایک شور گونج گیا۔ ان گنت لوگ چلا چلا کر کہنے لگے وہ عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اس بھرے مجمع میں کوئی ایسا بھی ہے جو عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ پروفیسر المان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے مجمع کو خاموش کروایا اور پھر یہ الفاظ ادا کیے۔ مجمع پر سکتے کا علم طاری ہو گیا اور سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر شوقی کی آواز ابھری، اور چونکہ وہ اسٹیج کے باقی آفیسرز کے ساتھ تھا اس لیے آواز پورے مجمع نے سنی۔ میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے تم پر پتھر ہی کیوں نہ برس پڑیں۔ پروفیسر المان نے حیران ہو کر کہا، ہاں، چاہے مجھ پر پتھر ہی کیوں نہ برس پڑیں، ہم بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کئی آوازیں ابھری۔ یہ آوازیں شوقی کے بھائیوں، آئی جی صاحب اور دوسرے لوگوں کی تھیں۔ اس کا انجام جانتے ہو؟ سزائے موت، اور کیا ہوگا؟ شوقی نے کہا، موت؟ کیا تم نے ابھی صرف نام سنا ہے؟ لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ موت آخر ایک دن آ کر رہے گی۔ تو جھوٹے مذہب پر مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹا نہیں، سچا۔ اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ افسوس ہم عالم نہیں، ورنہ جواب ضرور دیتے۔ البتہ اس مجمع میں عالم لوگ موجود ہیں۔ میری درخواست ہے وہ پروفیسر المان کو جواب دیں۔ شوقی نے بلند آواز میں کہا۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن کوئی عالم نہ بولا۔ شاید سب پر پتھروں کی بارش کا خوف چھا گیا تھا۔ کوئی نہیں بولتا نہ صحیح۔ عالم لوگ اگر موت کے خوف سے چپ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے سچے دین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو کیا ہوا؟ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اگر میں نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو ان کے ساتھ بہت سے بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پولیس والے شوقی بدرس کی طرف بڑھے۔ جو ہی وہ ان کے نزدیک پہنچے، آئی جی صاحب ان سب کے آگے آ گئے۔ سر، آپ بھی؟ ہاں، ان سے پہلے مجھے گرفتار کرو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں شرمندہ نہ کریں سر، ہم آپ کو کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں؟ تو پھر تم بھی اپنے اسلام سے نہ پھرو۔ آپ کے جذبے کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہل گیا ہوں۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت خوب، اب تم خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ پروفیسر المان مسکرایا، ضرور، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو جنگل میں درختوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور پھر اس پتھر کو جنگل پر گرا دوں۔ بہت خوب، مزہ آ جائے گا، مجمع میں سے کچھ لوگ چلائے۔ ضرور ایسا کرو، لیکن تمہاری کوئی بات بھی تو ہمیں دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکے گی۔ اس بات کو لکھ لو۔ میرے پاس لکھنے کا وقت نہیں ہے، زبانی یاد رکھوں گا۔ پروفیسر ہنسا۔ آخر تم لوگ کا پروگرام کیا ہے؟ شوقی نے چیخ کر کہا۔ کس پروگرام کی بات کر رہے ہو بے وقوف؟ پوری دنیا عیسائیت قبول کر رہی ہے۔ کل کے اور پرسوں کے اخبارات دنیا کو بتا دیں گے، لیکن تم اس وقت دنیا میں نہیں ہوگے، تو انہیں 2 دن کے لیے کیوں نہ زندہ رکھا جائے؟ ہو سکتا ہے یہ دنیا کی خبریں پڑھ کر یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں۔ ان کے ایمان لانے نہ لانے سے یسوع کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ بات تو خود ان کے فائدے کی ہے۔ نہیں مانتے نہ صحیح، ہم کیوں ان کے لیے پریشان ہوں؟ ان لوگوں کو جنگل میں لے جا کر درختوں سے باندھ دو۔ اس وقت اس شہر کا حاکم میں ہوں، یہاں صرف اور صرف میرا حکم چلے گا۔ کسی نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں پتھروں کے نیچے دفن کر دوں گا۔ پتھروں کی بارش میرے ایک اشارے پر ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں یقین تو اپنے دائیں طرف دیکھو، تم سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ تم صرف اس لیے محفوظ ہو گئے ہو کہ عیسائی بن چکے ہو۔ اب لوگ پھر فوراً اس طرف دیکھنے لگے اور پھر چند منٹ بعد ہی پتھر وہاں برسنے لگے۔ یہ بھی منو وزنی پتھر تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ خوف دوڑ گیا، اور پھر شوقی برادرز اور چند دوسرے لوگوں کو جنہوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا جنگل کی طرف لے جایا گیا۔ ان میں ان کے آئی جی بھی تھے۔ آپ ہماری وجہ سے تو ایسا نہیں کر رہے؟ شوقی ان سے بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے اپنا دین، اپنی جان، اپنے مال دولت، اپنی بیوی بچوں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی پیارا ہے۔ میں اپنے دین کے لیے ایسی 100 جانیں بھی ہوتی تو قربان کر دیتا۔ کیا حضرت سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے اس دین کے لیے نہیں ذبح کرائے تھے؟
کیا حضرت بلال انگاروں پہ نہیں لیٹے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر نے مار نہیں کھائی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مار نہیں سہی تھی؟ ان کا خون نہیں بہایا گیا؟ صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں نہیں برداشت کی؟ اپنے جسموں کے ٹکڑے نہیں کروائے؟ آخر ہم کیوں اپنا دین چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس وقت عیسائیت قبول کر لیتے تو مجھے سب سے زیادہ نفرت تم سے محسوس ہوتی، لیکن اب مجھے سب سے زیادہ پیار و محبت تم سے محسوس ہو رہی ہے۔ تم بہت اچھے ہو شوقی، مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ جذباتی آواز میں کہتے چلے گئے، شکریہ سر، ہمیں اپنی غلط فہمی پر افسوس ہے، آپ بہت عظیم ہیں۔ آپ کے اور بھی تو ساتھی ہیں، انہوں نے تو اس جذبے کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے فوراً ہی عیسائیت قبول کر لی، ڈر کے موت سے، جیسے انہیں اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو شوقی، انہیں موت آئے گی، اور ذلت آمیز۔ ہم عزت کی موت مریں گے، اور آسمان پر ہمارے استقبال فرشتے اور حوریں کریں گے۔ آؤ اس جنگل کی طرف چلیں جہاں پروفیسر علمان اپنا آخری زور لگائے گا۔ ہمیں پرواہ نہیں، وہ کر لے جو اسے کرنا ہے۔ جنگل میں لا کر انہیں درختوں سے باندھ دیا گیا، اس طرح کہ وہ ہل جل بھی نہ سکیں۔ انہیں زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ درختوں سے باندھنے والے انہی کے محکمے کے لوگ تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی رنج و غم نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب سب لوگ جنگل میں سے نکل جائیں، فضا میں رکا ہوا یہ پورا شہر جتنا پتھر، جس کا وزن ہزاروں ٹن کا ہوگا، اب اس جنگل پر گرے گا، اور یہ جنگل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن سر، آپ جنگل کو ان چند لوگوں کے لیے کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس کام کے لیے تو صرف چند گولیاں کافی ہیں۔ اس پتھر کو واپس اوپر فضا میں کر دیں، کسی نے مشورہ دیا۔ نہیں، اب جو فیصلہ ہو چکا ہو چکا، اس سے زیادہ بھیانک موت انہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بھی کیا یاد کریں گے؟ ایک منٹ ٹھہرو، میں نے بھی عیسائیت قبول نہیں کری، مجھے بھی ان کے ساتھ باندھ دو، کسی نے چیخ کر کہا۔ سب لوگ مجمع میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کون بولا تھا؟ میں بولا تھا۔ جب سارا مجمع عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کر رہا تھا میں خاموش رہا تھا، لیکن موت کے خوف سے میں اعلان نہیں کر سکا کہ میں نے عیسائیت قبول نہیں کی۔ لیکن ان لوگوں کی جرات نے مجھے ایک سبق دیا ہے۔ پورے شہر میں اپنے دین پر قائم رہنے والے اتنے کم نہیں ہونے چاہیے، کم از کم میں ان کی تعداد میں ایک کا تو اضافہ کر دوں۔ آؤ آؤ، اگر کوئی اور بھی مرنے کا خواہش مند ہے تو وہ بھی شوق سے آ جائے، پروفیسر علمان نے بلند آواز میں کہا۔ ہم بھی آ رہے ہیں اسلام پر کٹ مارنے کے لیے، کئی آوازیں ابھری۔ پروفیسر علمان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس بار اس نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ 10 کے قریب آدمی اور وہاں آ گئے، اور پھر انہیں بھی درختوں سے باندھ دیا گیا۔ باقی لوگ جنگل سے دور ہوتے چلے جائیں، آخر اس نے کہا۔ پروفیسر علمان بھی ان سب کے ساتھ جنگل سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ اپنے ہوٹل کی چھت پر چڑھ گیا، لوگ نیچے کھڑے رہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، آپ لوگ پتھر پر نظریں جما دیں اور سوچیں، اگر آپ نے عیسائی مذہب اختیار نہ کیا ہوتا تو آپ کا کیا ہوتا؟ اب پتھر آہستہ آہستہ زمین کی طرف آئے گا، یہ بہت تیزی سے بھی آ سکتا ہے۔